مجھے ماں سے لپٹ کر سونے کی عادت تھی۔ کیا خبر تھی کہ کم سنی میں ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور پھر اکیلے سونا پڑے گا۔ اب راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی، تنہائی سے ڈر جاتی تو تکیے سے لپٹ جاتی، اپنی باہوں میں چہرہ چھپا کر اندھیرے سے بچنے کی کوشش کرتی۔ ان دنوں 3 برس کی تھی جب میرے ابو کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی۔ انہوں نے میری ماں کو چھوڑ کر اس دوسری عورت کے دامن میں پناہ لے لی۔ مجھے پھوپھی کے سپرد کر دیا گیا، جو اپنے بچوں کو خود سے لپٹا کر سو جاتی اور مجھے ایک طرف کٹیا پر ڈال کر کہتی، سو جا، نہیں تو بھاؤ بلا آ جائے گا۔ 12 برس پھوپھی کے پاس رہی۔ جب 13واں سال لگا، ابا گھر لے آئے۔ دوسری ماں کے لبوں پر میرے آنے سے مسکراہٹ نہیں آئی۔ اس کا چہرہ ایسا ستا ہوا اور اسپاٹ جیسے یہ کوئی پتھر کی مورتی ہو، جس کے نقوش تو حسین تھے مگر جذبات سے عاری تھیں۔ پھپھو کے گھر ان کی لڑکیاں میری ہمجولیاں تھیں، جن کے ساتھ دل لگا رہتا تھا۔ یہاں تو گھر میں ہوکا سا عالم تھا۔ ابا کام پر چلے جاتے اور ان کی یہ دل کی رانی کچن میرے حوالے کر کے یا تو محلے پڑوس میں چلی جاتی یا پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ ابا کے گھر میں تو جیسے بلاؤں کا راج تھا، سناٹے سے بھی بری بری اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ دن تو ابا میرا حال دیکھتے رہے، پھر بیوی سے کہا کہ شاہدہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی نور کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں۔ اسکول سامنے ہی تو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ روز بروز مرجھاتی جا رہی ہے۔ کچن کے کام کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ میری بلا سے۔ ان کی بیوی نے بیزاری سے جواب دیا، جو جی میں آئے کر لو، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگلے روز پھپھو آ گئیں۔ ابا سے کہا، رضوان میاں، ابھی تک بچی کو اسکول داخل نہیں کرایا۔ اچھی بھلی میری سمیرہ کے ساتھ 4تھی جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ میں آج جا کر وہاں سے اس کا سرٹیفکیٹ لاتی ہوں اور کل خود لیونگ سرٹیفکیٹ بنوا لائیں اور مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس معاملے میں میری سوتیلی ماں کچھ نہ بولیں۔ ان کو مجھ سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ اسکول جانے سے میری طبیعت کچھ حشاش بشاش رہنے لگی، نہیں سہیلیاں بن گئیں۔ رفتہ رفتہ ان کے ساتھ کلاس میں اور پھر گھر میں دل لگ گیا اور میں 8ویں جماعت میں آ گئی۔ میری ہم جماعت نائلہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ میں اسکول اس کے ساتھ آنے جانے لگی۔ ہم اپنی پڑھائی کے مسئلے مسائل بھی مل کر حل کر لیا کرتی تھیں۔ اس طرح ہماری دوستی اور پکی ہو گئی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر نائلہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں ان کا ایک رشتہ دار بیٹھا تھا۔ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ میری سہیلی نے کہا، ہم کلاس میں پڑھتی ہیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نور، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ کہنے لگا، جن کا نام نور ہوتا ہے وہ بہت قسمت والی ہوتی ہیں، اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ وہ میری ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھ کر بولا، لگتا ہے کہ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو تم کو پیار کرتا ہے؟ نائلہ ہے، میں نے جواب دیا۔ تبھی میری سہیلی بولی، واہ دھولا بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، آج آپ کی پامسٹری فیل ہو گئی۔ نور کی تو امی نہیں ہیں۔ امی ہیں، میں نے جھٹ اس کی بات کاٹی، مگر وہ ہمارے ماموں کے پاس رہتی ہیں۔ جب ہمارے ساتھ رہتی تھیں بہت پیار کرتی تھیں وہ مجھ سے، وہ اب بھی پیار کرتی ہیں تم سے۔ دور ہیں تو کیا ہوا، تمہیں یاد کر کر کے رویا کرتی ہیں۔ اس شخص کے منہ سے یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے روتی کیوں ہو؟ زندہ ہے نا تمہاری امی تو کبھی نہ کبھی مل جائیں گی۔ اس کے ابا نہیں ملنے دیتے، نائلہ نے وضاحت کر دی، مگر اس کے ہاتھ کی لکیروں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت جلد اپنی ماں سے ملے گی۔ اس آدمی کے ایسا کہنے سے میرا دل کھل اٹھا، جیسے صحرا میں کسی پیاسے کو پانی نظر آیا ہو۔ کب ملیں گی؟ میں نے اشتیاق سے آنسو پونچھ کر سوال کیا۔ صحیح دن اور تاریخ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ماموں کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے بتایا تو کہا، ارے واہ، وہ تو میرے دوست ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں انہیں۔ چلو میں ہی تم کو تمہاری والدہ سے ملانے کی کوئی سبیل نکالتا ہوں، لیکن تم اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ نائلہ چائے لینے گئی تو اس شخص نے بتایا کہ میرا نام کلیم ہے اور میرا نمبر یہ ہے، کارڈ کو سنبھال کر رکھ لو، دھیان رہے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ جب فون کرنا ہو نائلہ کے گھر سے کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ یہ باتیں اس نے نائلہ کے سامنے نہ کہیں، اور جب وہ آ گئی تو کلیم چپ ہو گیا۔ آج میں بہت خوش تھی، جیسے زندگی کے اندھیروں کو کسی نے چراغ دکھا دیا ہو۔ امی سے ملنے کی امید بندھ گئی تھی اور اسی آس میں کلیم کو فون کرنے لگی۔ 1-2 بار نائلہ کے گھر سے کیا، مگر اس کو نہ بتایا کہ کس کو فون کیا ہے۔
तीसरी बार इसने पूछ लिया। तब मैंने कहा कि پھپھو کو فون کرتی ہوں، وہ بہت یاد آتی ہیں، تو فون کر کے بلا لو نا۔ وہ میری بات سچ جان کر خاموش ہو رہی تھی۔ کلیم فون پر مجھے کہتا کہ تم کسی بہانے اسکول کی بجائے میرے پاس آ جاؤ تو تم کو تمہاری ماں سے ملانے کی تدبیر کروں گا۔ مگر کیسے؟ ارے بھائی، اسکول جانے کی بجائے وہاں سامنے جو دعاؤں کی دکان ہے ادھر آ جانا، میں تم کو لے جاؤں گا تمہارے ماموں کے گھر۔ نائلہ جو ساتھ ہوتی ہے، تم اسے کسی بہانے لڑائی کر لو، جب تک اکیلی گھر سے نہیں نکلو گی مجھ تک کیسے پہنچو گی؟ میرے دل میں ماں کو دیکھنے کی خواہش اتنی شدید ہو گئی کہ میں خواہ مخواہ بہانے سے نائلہ سے لڑائی کر لی اور اکیلی اسکول جانے لگی۔ ایک روز ذرا لیٹ ہو گئی، اسکول کا گیٹ بند ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کلیم میڈیکل اسٹور کے سامنے ہی کھڑا نظر آیا۔ اس کی طرف چلی گئی، فوراً اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ کوئی گمان کر سکتا ہے کہ 13-14 سال کی بچی مرد و عورت کے پیار کو سمجھتی ہوگی۔ میں تو ماں کی لگن میں کلیم کی جانب کھنچنے لگی تھی، اس کی طرف بڑھتی گئی۔ اس نے بھی میری اتنی تعریفیں کی کہ میں پھولے نہ سما سکتی تھی۔ پہلی بار کسی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بھی کوئی ہستی ہوں، میرا کوئی وجود اور اہمیت ہے۔ اس کا تعریف کرنا مجھے اچھا لگتا۔ اسی طرح کئی بار اس کے ساتھ گاڑی میں گئی، مگر وہ نہ ماموں کے پاس لے گیا اور نہ مجھ کو میری ماں سے ملوایا۔ البتہ مجھے ایک بوڑھی شفیق خاتون سے ضرور ملوایا۔ وہ مجھے اس کے گھر لے گیا، کہنے لگا یہ میری خالہ ہیں، بہت پیار کرنے والی ہستی ہیں، مجھے ماں کا پیار انہوں نے ہی دیا اور تم کو بھی ان سے ماں جیسا ہی پیار ملے گا۔ کلیم نے صحیح کہا تھا، مجھے واقعی اس کی خالہ سے ماں جیسا ہی پیار ملنے لگا۔ میں بھی ان کو خالہ کہتی تھی۔ کلیم ان کے پاس چھوڑ کر چلا جاتا اور میں گھنٹوں خالہ کے پاس گزارتی۔ وہ میرا کنگھا کرتی، بال بناتی اور خوب اچھی ساری باتیں کرتی۔ کبھی کبھی تو میں ان کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی اور وہ میرا سر سہلاتی، بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتی۔ اس طرح مجھے نیند آنے لگتی۔ دراصل کلیم جان گیا تھا کہ میں ماں کے پیار کو ترسی ہوئی ہوں اور ماں کے پیار میری کمزوری ہے۔ اسی وجہ سے وہ مجھ کو خالہ کے پاس چھوڑ جاتا تاکہ وہ مجھے پیار کریں اور میں سکون محسوس کروں۔ اب خالہ کے ساتھ چند پیار بھرے لمحات گزارنے کی خاطر میں کلیم کی گرفت میں آ گئی اور اس کی پوجا کرنے لگی۔ حالانکہ یہ شخص عمر میں مجھ سے کہیں بڑا تھا اور شادی شدہ تھا، مگر مجھے ان باتوں کا احساس نہیں تھا۔ مجھے تو گھر کی نفرت بھری سرد فضا سے باہر پیار جتانے والا مل گیا تھا۔ میری تشنہ روح کو کنارہ ملا، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میری زندگی میں پھر سے کوئی کمی آ گئی، پھر سے تنہائی محسوس کرنے لگی۔ نگاہیں ہر دم اس کو تلاش کرتیں۔ اب میرا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ خدا نے آخر میری سن لی۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے وہ سڑک پر جاتا دکھائی دیا۔ دل بلیوں اچھل گیا، چاہتی تھی کہ جہاں کھڑی ہوں وہاں سے ہی آواز لگاؤں، مگر یہ سمجھ میں آیا کہ یوں ہی کسی شخص کو سڑک سے آواز لگانا اور پکارنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ کلیم نے میری جانب دیکھا، اس کو میری مسرت و اشتیاق کا اندازہ ہو گیا اور وہ میرے پاس چلا آیا۔ شکوہ کیا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے تو خالہ بہت یاد آتی تھیں۔ کہنے لگا خالہ اپنے بیٹے کے پاس دبئی چلی گئی ہیں، ان کا گھر خالی ہے اور میں کافی مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ اچھا اب تو آ گئے ہیں، اب تو امی سے ملوانے کی کوئی ترکیب کریں۔ ملانے نہیں، میری ممانی ابو کے رشتہ دار ہیں، ابو کو پتہ چل جائے گا۔ کیا خالہ کے گھر تمہاری امی کو لے آؤں؟ وہاں مل لینا، وہ تو محفوظ جگہ ہے، ان کے گھر کی چابی میرے پاس ہے۔ وہ 3 ماہ بعد آئیں گی، یہ تو بڑی مدت ہے، اتنا میں انتظار نہیں کر سکتی۔ کلیم آپ خالہ کا انتظار مت کرو، پہلے ہی امی کو لے آؤ نا، بس آج کل میں۔ ٹھیک ہے، کل تم ان کو یہاں ملو گی۔ اس روز میری مسرت کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اگلے دن کلیم سے ملی، اس نے کہا کہ آج تمہاری ماں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے گی، ان سے تم 2-3 دن بعد مل سکو گی۔ یوں ہی وہ مجھ کو ٹہلاتا رہا اور مجھے گھیرے میں لیے رکھا۔ کسی طرح نائلہ کی امی کو سنگن ہو گئی کہ میں اسکول جانے کو نکلتی ہوں لیکن اسکول نہیں جاتی، تو پھر کہاں جاتی ہے یہ؟ انہوں نے میری ستیلی ماں سے ذکر کر دیا، کیونکہ میں نے تو نائلہ سے لڑائی کر رکھی تھی، اسی وجہ سے اس کو بھی علم نہ تھا کہ میں اسکول نہیں آتی تو کہاں جاتی ہوں۔ جب بات میری ستیلی ماں کے کانوں تک پہنچی، اس نے ملازمہ سے میری جاسوسی کرائی اور پھر ابا کو بتا دیا کہ تمہاری لڑکی غلط راستے پر چل رہی ہے، اس کی خبر لو۔ انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں اتنا روئی کہ نہ کچھ کہہ سکی، نہ کچھ سمجھ سکی اور نہ ہی میں ان کو کچھ بتا سکی۔ ہماری گلی میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ شام کے 6 بجے ہم شادی والے گھر پہنچ گئے۔ خیال تھا کہ رت جگہ رہے گا۔
شادی والے گھر ہنگامہ رہتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں وہاں سے کھسک گئی۔ سوچا اتنی بھیڑ میں میری غیر حاضری کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ میں کلیم سے ملنے کو چل دی تاکہ اس کو بتا سکوں کہ سوتیلی ماں نے ابا کو بتا دیا ہے، اور اب بھی تم نے مجھ کو میری ماں سے نہ ملوایا تو پھر میں تم سے نہیں ملوں گی۔ میرا خیال تھا کہ اس مرحلے پر کلیم کو باخبر کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ ایسا مقام بھی آ سکتا تھا کہ بیوی کے بھڑکانے سے والد مجھے اسکول سے ہی ہٹا لیتے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ماں نے مجھ پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اس نے اسی وقت ابا کو بلوا کر آگاہ کر دیا کہ تمہاری لڑکی ابھی ابھی شادی والے گھر سے نکلی ہے، ذرا دیکھو تو کدھر گئی ہے۔ ابا نے دوست کی گاڑی مانگی اور سڑک پر آ گئے، جبکہ میں پیدل چلی جا رہی تھی۔ آگے جا کر میں نے تانگا لیا اور کوچوان سے کہا کہ مجھے ضروری فون کرنا ہے۔ اس نے ایک دکان پر تانگا روک لیا، کہنے لگا، بی بی یہ پی سی او ہے، یہاں سے فون کر لو۔ میں نے کلیم کا نمبر ملایا، اسے کہا کہ ہیلو، اور بتایا کہ میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا، خالہ کے گھر آ جاؤ، وہ تم کو نزدیک پڑے گا۔ اسی تانگے پر میں اس کی خالہ کے گھر پہنچی، اس بات سے بے خبر کہ ابا گاڑی میں میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ خالہ کے گھر وہ گویا میرا ہی انتظار میں بیٹھا تھا، کیونکہ ہم اکثر یہاں بیٹھا کرتے تھے اور یہ ایک محفوظ جگہ تھی۔ ابھی مجھے یہاں آج چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ والد صاحب آ گئے۔ انہوں نے در بجایا، کلیم نے دروازہ کھولا اور وہ اس کو دھکیل کر اندر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھتا انہوں نے کہا، جانتے ہو میں اس لڑکی کا باپ ہوں جو اندر بیٹھی ہے، اور میں اسی کے ساتھ یہاں تک آیا ہوں۔ یہ سن کر کلیم سہم گیا اور وہ اندر آ گئے۔ اس کمرے میں جہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس وقت ابا نے سمجھداری سے کام لیا۔ کلیم سے بولے، یہ کب سے تم سے ملنے آ رہی ہے؟ وہ چپ رہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جھگڑا نہیں کرتا، اگر تم کو میری لڑکی اتنی پسند ہے تو ابھی فوراً نکاح کا بندوبست کرو اور تم اس کو زندگی بھر رکھو، ہمارے لیے یہ مر چکی ہے، لیکن اب مزید تم ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ جواب میں کلیم نے جو بات کہی جسے کسی نے میرے کانوں میں انگارے ڈال دیے ہوں، کاش یہ جواب سننے سے قبل میں مر جاتی۔ وہ بولا، آپ کی لڑکی خود میرے پاس آئی ہے، میں اس کو بلانے نہیں جاتا تھا، میں شادی شدہ بال بچوں والا آدمی ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میرے بڑے بھائی تو مجھ کو گھر سے نکال دیں گے، بہتر ہے آپ اس کو لے جائیں۔ مجھ کو بھی کہا، تم اپنے ابا کے ساتھ چلی جاؤ اور ان کی عزت بچا لو، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میں گنگ اور سرد ہو گئی، پتھر کی طرح، اسی خاموشی کے درد کو سمیٹے باپ کے ساتھ گھر چلی گئی۔ اب ایک صدمہ ہی دل کو نہ تھا، دوسری قیامت بھی تھی، سوتیلی ماں جس نے رلا رلا کر مجھ کو جیتے جی مار دیا اور میری حالت نیم پاگلوں سی کر دی۔ ادھر کلیم کی دھوکے بازی کا دکھ، اوپر سے اپنی توہین کا غم، باپ کی نظروں سے گر جانے کا صدمہ اور سوتیلی ماں کی ڈستی ہوئی زہریلی زبان۔ میری آنکھوں نے اتنے آنسو بہائے کہ آنسو بھی خشک ہو گئے۔ مجھ پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگ گئی، حالانکہ ان دنوں میری یہ کیفیت تھی کہ مجھ پر پابندیاں نہ بھی لگتیں تو بھی کلیم نے میری اتنی سبکی کرائی تھی کہ میں کبھی دوبارہ اس کے پاس نہ جاتی۔ اسکول چھٹا، سہیلیاں چھٹیں، ایک سال اسی کرب میں گزرا۔ میں نے خودکشی بھی کی، کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے سوتیلی ماں کے طعنوں کا برا منانا چھوڑ دیا۔ آخر کو غلطی میری تھی، جس کی وجہ سے ان کی عزت پر حرف آیا تھا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی اور دوبارہ اسکول میں داخل کرانے کی التجا کی۔ 3 سال بعد ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ ماں سے کہا، کیا آپ کو ملازمہ چاہیے؟ مجھے کام کی ضرورت ہے۔ وہ بولی، نہیں، ملازمہ ہے ہمارے پاس۔ اچھا بی بی، پانی پلوا دیں، خدا آپ کے رزق میں برکت دے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ اس کو پانی دے دو۔ جب میں پانی لینے گئی وہ عورت میرے پیچھے آ گئی اور جب پانی کا گلاس میں نے اس کو دیا، اس نے میری مٹھی میں ایک کاغذ دے دیا اور باہر نکل گئی۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کاغذ کھولا اور دیکھا، یہ کلیم کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا، میری بیوی کو گردوں کا کینسر ہو گیا ہے اور اب میرے لیے دوسری شادی کرنا لازم ہے۔ تم سے نہ ہوئی تو کسی اور سے کر لوں گا، اگر تم کر لو گی تو تمہاری ساری رسوائیاں اور داغ دھل جائیں گے۔ اپنے بزرگوں کو منا لو اور زندگی برباد مت کرو۔ خط پڑھ کر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے وہ خط والد صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا جو مجھے آگاہ کر دیا، اب میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ جب ہم نے کہا تھا کہ اس وقت کیا ہو گیا تھا، یہ شخص جو پہلے تھا اب بھی وہی ہے، خبردار اب دھوکہ مت کھانا۔ کلیم نائلہ کی خالہ زاد کا شوہر تھا،
انہی لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی کے وفات کے 1.5 ماہ بعد دوسری شادی کر لی ہے۔ تو یہ ہے کلیم جیسے مردوں کی وفا۔ اس نے 6 ماہ بھی صبر نہ کیا اور دوبارہ سہرا باندھ لیا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے اس خبر کو سنا اور یہی تقدیر ہے کہہ کر چپ ہو گئی، مگر میرا دل غم سے پھٹنے لگا جب اس کی دوسری بیوی کی زبانی محلے بھر میں میرا اور کلیم کا گزرا ہوا ماضی منظر عام پر آنے لگا۔ گویا کلیم نے اپنی اس نئی نویلی دلہن کو میری اور اپنی ایک ایک بات اور پیار کے ساتھ گزری ہوئی ایک ایک گٹھری کی تفصیل بیان کر دی تھی۔ یہ وہ ہمارے درمیان کی باتیں تھیں جن کو صرف میں اور کلیم ہی جانتے تھے۔ وہ باتیں اب زبان زد عام ہو گئی تھیں۔ تب والد صاحب کو اس قدر غم ہوا کہ بیمار پڑ گئے۔ خدا کے بعد میں نے جس شخص پر بھروسہ کیا، جس کی پوجا کی، یہ وہ کلیم تھا۔ دنیا کی ساری چاہتیں میں نے اس کے دامن میں ڈال دی تھیں اور اس نے اس مقدس سرمایہ کا کس طرح سر عام نیلام کیا۔ اس واقعے کو 30 برس بیت چکے ہیں، مگر دل پر ایسا گہرا زخم لگا کہ آج تک نہیں بھرا۔ کلیم کہا کرتا تھا، میری مالی حالت اچھی نہیں، کیا تم میرے ساتھ دال روٹی کھا کر سو گی؟ اور میں جواب دیتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ فاقے بھی کر سکتی ہوں۔ آج یہ وہی شخص تھا جس نے میرے حالات کے سنورنے کا بھی انتظار نہ کیا اور کتنی جلدی اپنی جنت آباد کر لی۔ پہلے میں بہت رویا کرتی تھی، جب پتہ چلا میری ماں نے بھی اور شادی کر لی ہے تو پھر میں نے ان کے لیے بھی رونا بند کر دیا اور عہد کر لیا کہ اب میں کسی کے لیے نہیں روں گی۔ والد کی وفات کے بعد سوتیلی ماں کا سہارا بن گئی۔ میٹرک کیا تھا، نرسنگ میں داخلہ لے لیا۔ اب میں ایک نرس ہوں، مگر تہیہ کر لیا کہ شادی نہیں کروں گی۔ اگر کبھی کی تو جس سے کروں گی اپنا ماضی بتا کر کروں گی۔ میں نے دھوکہ کھایا، مگر کسی اور کو دھوکہ نہیں دوں گی۔